السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے میری ماؤں اور بہنوں، آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین میں سے بنایا۔ اللہ نے ہمیں صحت کی دولت عطا فرمائی اور اتنے بدترین حالات میں بھی ہمیں زندگی سے نوازا۔ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے ہم پہ۔ اللہ ہمارا جینا مرنا قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبول فرما، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں ایک کامیاب زندگی اور ایک کامیاب موت، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آج میں ایک واقعے سے آپ کے سامنے تقریر کی شروعات کرتی ہوں، اور عنوان بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آخر آج کی تقریر کا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے زمانے کی جو سب سے بڑی سردرد کی وجہ بنی ہوئی ہے وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جو مالی پریشانی سے بڑھ کر ہے، جو بیماری سے بڑھ کر ہے، ہماری عزت کی پریشانی۔ ہماری عزت، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارا سکون، ہماری راتوں کی نیندیں داؤ پہ لگی ہے۔ وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ واقعہ تو سن لو۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ حیرت، تعجب، افسوس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ماں شدت غم سے زمین پر سر پکڑے ہوئے بیٹھی تھی اور بوڑھا باپ مسلسل آنسو بہا رہا تھا۔ مگر بیٹی خوش تھی، اس کے چہرے سے خوشیاں پھوٹ رہی تھی اور وہ بالکل فاتحین، کامیاب ہونے والوں کی طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑے مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہو سکتی تھی؟ اور مسکراتے ہوئے اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ یہ انوکھا فیصلہ 30 مئی کو ایک چوکیدار شوکت نے درج کروایا تھا، اور یہ فیصلہ کیا تھا؟ شوکت چوکیدار نے 20 سال تک مسلسل راتوں کو جاگ کر چوکیداری کر کے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اچھی غذا، اچھا لباس اور اچھی تعلیم دی۔ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اس نے رات دن محنت کی اور بیٹی کی ہر تمنا پوری کی۔ پرائمری، میٹرک، کالج، پھر ایک دن اس کی بیٹی کالج سے گھر نہیں آئی۔
دوسرا دن، تیسرا دن، جب 1 مہینہ گزر گیا، شوکت چوکیدار نے بیٹی کے لیے مقدمہ درج کروا دیا کہ میری بیٹی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ جب پولیس بیٹی کو ڈھونڈ کے لائی، بیٹی کے ساتھ تو ایک داماد بھی تھا، اور بیٹی نے جب کٹہرے میں آ کے یہ کہا، مجھے کسی نے کوئی اغوا نہیں کیا، کسی نے کڈنیپ نہیں کیا، میں نے اپنی پورے ہوش و حواس میں پوری خوشی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اس لڑکے کے ساتھ، جو محلے کا سب سے بدماش، سب سے آوارہ، سب سے نکما لڑکا تھا، لیکن بیٹی اس کے ساتھ خوش تھی۔ یہ میری زندگی ہے اور خوشی کا فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ عدالت اس کے ساتھ، معاشرہ اس کے ساتھ، محلے کے بے حیا لڑکے لڑکیاں اس کے ساتھ، لیکن بوڑھے ماں باپ سر پکڑے، کبھی رو رہے، کبھی گڑ گڑا رہے، کبھی اپنی بیٹی کی منت سماجت کر رہے، اور بیٹی ان کو روتا تڑپتا چھوڑ کے چل دی اپنے محبوب کے ساتھ۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ایک گلی، ایک محلہ، ایک گھر، ایک خاندان یا ایک ملک کی بات نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ہماری وہ بیٹیاں جو ہمارے لیے باعث فخر تھی، جو ہمارے لیے جنت کی کنجی تھی، جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، کیوں وہ بیٹیاں ہمارے لیے زحمت بن گئی؟ کیوں وہ بیٹیاں ہمارے لیے مصیبت بن گئی؟ کیوں ہمارے لیے وہ بیٹیاں بے عزتی اور دشمنی کا باعث بن گئی؟ کیوں ہمارے لیے وہ بیٹیاں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گئی؟ کہاں کمی رہ گئی تھی؟ میری ماں اور بہنوں، آؤ میں آپ کو بتا دوں، بیٹیاں رحمت یا زحمت، یہ میرا آج کا عنوان ہے۔ رحمت تو ہے، رحمت تو تھی، اسلام نے تو اس کو رحمت ہی کہا ہے، یہ آخر تک رحمت ہی ہوں گی، لیکن کب، کیسے یہ زحمت بن گئی؟ آئیے اس بات پہ تھوڑا سا ہم غور کر لیں، تاکہ ہماری بیٹیاں برے راستے پر چلنے سے بچ جائے انشاءاللہ۔ آج ہر گھر کی یہی کہانی بن چکی ہے، کوئی ایک ملک کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج سے کئی سال پہلے امریکہ کی ایک تحقیق ہے، روزانہ 1900 یہاں پر ایک دن میں زنا ہوتا ہے، ہر 40 سیکنڈ پہ ایک زنا، 40 سیکنڈ پہ۔ روزانہ 20% لڑکیاں خود اپنے والد کی ہوس کا شکار بنتی ہیں، اور 26% لڑکیاں قریبی رشتہ داروں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں، اور 51% لڑکیاں گھر میں آنے جانے والے افراد کا، اور باقی 4% جو رہ جاتی ہیں، 4%، وہ دوسرے لوگوں کا شکار بنتی ہیں۔ کیوں عورت کی اتنی بے عزتی؟ کیوں؟ سب سے پہلے تو آؤ ہم دیکھیں گے کہ بیٹی کو اسلام نے کون سا مقام دیا، اور کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں ہماری نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اجتماع صرف عورتوں کے لیے ہے۔
اور اس میں باتیں بھی صرف عورتوں کی ہوں گی، عورتوں سے جڑے معاملات، عورتوں سے جڑے مسائل، اور براہ کرم اس کو صرف عورتیں ہی سنیں۔ ایک آدمی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آج سے پہلے اپنے ہی کئی بیٹیوں کا قاتل ہوں۔ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی میں اس کو لے جاتا اور زمین کھودتا اور دفن کر دیتا۔ ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہے اب تو آخر کتنی بیٹیوں کا میں نے قتل کیا ہوگا، 10 12 14 پتہ نہیں کتنی۔ اگر آپ اس بات کی ضمانت دے دیں، اگر آپ اس بات کا وعدہ کر دیں کہ میرے وہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو میں آج اور ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آگے اپنی بات کہتا ہے وہ آدمی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنی آخری بیٹی کو دفن کیا وہ وقت میں کبھی بھولا نہیں پاؤں گا۔ ہوا یہ کہ جب میری بیوی پریگننٹ تھی اور بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا، میں ایک سفر پہ روانہ ہو گیا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میں بالکل پچھلی بیٹیوں کی طرح اس کو بھی دفن کر دوں گا، بازو والوں کے گھر میں چھپا دیا۔ جب بچی تھوڑا بڑی ہوئی، آنا جانا لگا رہتا، کبھی آتی کھیلتی ماں کے پاس بیٹھتی، پھر بازو ایک بڑھیا رہتی اور اس کے پاس چلی جاتی۔ دھیرے دھیرے مجھے اس بچی سے بہت محبت ہو گئی، اس کی پیاری پیاری باتیں مجھے اچھی لگنے لگی۔ جب میری بیوی نے دیکھا میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کو گود میں لینے لگا ہوں، میں اس کی پیاری پیاری میٹھی بیٹھی باتیں سن کے ہنسنے لگا ہوں، تو میری بیوی نے سوچا شاید یہ وقت ہے، اگر میں سچ بتا دوں کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے تو شاید میں اس کو اپنا لوں گا۔ اور اس نے بتا دیا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ جھوٹ کہا تھا میں نے کہ ایک مردہ بچی پیدا ہوئی اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ شوہر جب سفر سے آیا پوچھا تھا اس نے کیا پیدا ہوا؟ اس نے کہا ایک مردہ بچی کو میں نے جنم دیا جو کہ دفن کر دی گئی۔ میں نے سوچا چلو جان چھوٹی اس بار بھی۔ جب میں نے سنا یہ میری ہی بیٹی ہے اور ابھی تک زندہ ہے، اللہ کی قسم میں اس بیٹی کو لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ بیٹی بار بار اپنی توتلی زبان میں پوچھتی ابو ہم کہاں جا رہے، لیکن میں کوئی جواب نہ دیتا۔ میں نے اس بچی کو ایک طرف بٹھایا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب گڑھا کھودتا مٹی میرے ہاتھ، میرے چہرے پہ اور میرے بالوں پہ اڑتی۔ وہ ننھی سی گڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی میرے بال صاف کرتی، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی اور پوچھتی ابو آپ یہ کیا کر رہے ہو؟
میں کوئی جواب نہ دیتا۔ جب قبر مکمل ہو گئی، میں نے اس بچی کو لیا اور قبر میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کچھ دیر تک گھٹی گھٹی آوازیں آئی، اس کے بعد وہ آوازیں بھی بند ہو گئی۔ وہ میری آخری بیٹی کی خبر تھی۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہو گیا، میں نے کوئی بیٹی دفن نہیں کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دو، کیا میری وہ سارے قتل اپنی اولاد کو لے کے جو میں نے قتل کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اتنا ظلم اپنی اولاد پہ، روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں توبہ کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ اگر اللہ نے چاہا تمہارے گناہ ضرور معاف ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، زمانہ چاہے اللہ کے رسول سے پہلے کا ہو، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، یا زمانہ آج کا ہے جہاں پہ انسان اتنی ترقی کر گیا، وہ چاند پہ پہنچا، وہ مریخ پہ پہنچا، وہ سمندر کی تہہ میں پہنچا، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچا، اس نے میموری کارڈ بنا لی، اس نے موبائل ایجاد کر لیا، اس نے دنیا جہاں کی ترقی کر لی۔ چاہے زمانہ آج سے 1500 سال پہلے کا ہو، چاہے زمانہ آج کا ہو، بیٹی تب بھی ناپسند تھی، بیٹی آج بھی ناپسند ہے۔ بیٹی کو تب بھی ایک بوجھ ہی سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو آج بھی ایک بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی کو پیدا ہونے پہ تب بھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کے پیدا ہونے کی، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان کے الفاظ، ان کے انداز، ان کے اسٹائل کو بیان کر دیا۔ اے نبی، جب تم ان کو دیکھو، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی، ان کا چہرہ کالا پڑ جائے گا، اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوں گے۔ آج بھی اگر بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری کسی کو دی جاتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ سارے ان کے انداز کو قرآن نے بیان کر دیا۔ میری بہنوں، بتاؤ ہم کون سے ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں؟ یہ کون سی ترقی، یہ کون سا عروج؟ ہم تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 1500 سال پہلے کھڑے تھے۔ کیوں؟ جبکہ اسلام تو کہتا ہے جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 3 بیٹیاں، اس کے لیے جنت ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، 3 تو نہیں، میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں، اگر میں 2 بیٹیوں کی پرورش کر لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیوں کے لیے بھی جنت۔ ادھر سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کونے سے اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، کیا ایک بیٹی کی پرورش پر بھی جنت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک بیٹی کی پرورش پر بھی جنت۔ میری بہنوں، غور تو کرو، 10 بیٹوں کی پرورش پر بھی جنت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی حدیثوں میں، لیکن
کی بھی اگر اس نے پرورش کی، اگر ایک بیٹی کو بھی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح شادی، صحیح نکاح اس نے کر دیا، جنت کی خوشخبری اس کے لیے دی گئی ہے۔ اور جس چیز کی اتنی بڑی خوشخبری دی گئی، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بیٹی کی پیدائش سے ہی دونوں میں فرق شروع کر دیا، بیٹا اور بیٹی میں۔ کتنا بڑا فرق ہے ہمارے گھروں میں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، پیڑے کھلائے جاتے ہیں، پیڑے بانٹے جاتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش پہ جلیبی۔ ایسا کیوں ہے؟ فرق تو اسی دن سے شروع ہو گیا جب بیٹی نے گھر میں جنم لیا۔ بیٹی کی پیدائش پہ سستی والی مٹھائی اور بیٹے کی پیدائش پہ مہنگی والی مٹھائی، اور سب کو بتایا جا رہا ہے بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور بیٹی کوئی بتا بھی نہیں تھا، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ دیکھتے ہیں جس کو اسلام نے رحمت کہا، جس کو اسلام نے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا، جس نے اسلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، کہاں غلطی ہو گئی، کہاں غلطی ہو گئی؟ آج وہ ہماری آنکھوں کی چبھن بن گئی ہے نا۔ ایک عورت آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس نے کہا، عائشہ 2 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور ساتھ میں 2 چھوٹی چھوٹی اس کی بیٹیاں بھی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ٹٹولا، 3 کھجوریں ملی تھی، تینوں اس عورت کو دے دی۔ عورت نے 1 کھجور ایک بیٹی کو، 1 کھجور ایک بیٹی کو دیا، تیسرا کھجور منہ میں ڈالنے ہی والی تھی، بیٹیوں نے اور ہاتھ پھیلایا، اماں اور۔ پھر اس کھجور کے بیچ نے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کو آدھا اس کو۔ خود 2 دن سے بھوکی ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے اس نے اور آدھا کھجور دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑا تعجب لگتا ہے، بڑا تعجب۔ جب یہ چلی گئی، جب رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو وہ عورت جنتی ہے، وہ جو خود نہ کھا کے اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جنتی عورت کہا ہے۔ بیٹیوں پہ خرچ کرنے والوں سن لو، بیٹیوں پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ بیٹیوں کے منہ میں نوالا ڈالنا سب سے بہترین صدقہ، بیٹیوں کے تن کو ڈھانکنا، کپڑے پہنانا دنیا کا سب سے بہترین صدقہ۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے سب سے بہترین خیرات، سب سے بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے گھر کی کوئی بیٹی، کوئی بہن جب طلاق لے کے واپس گھر آ جائے، بیوہ ہو کے واپس گھر آ جائے، اس متعلقہ بیٹی کے، اس متعلقہ بہن کے، اس بیوہ بیٹی کے، اس بیوہ بہن کے منہ میں جو تم نوالا ڈالتے ہو، اس کا پیٹ بھرتے ہو، اس کو کھانا کھلاتے ہو، وہ دنیا کا سب سے عظیم، دنیا کا سب سے محبوب، دنیا کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ مسجد بنا لو، مدرسے بنا لو، قرآن تقسیم کر لو،
سب سے بہترین خیرات اس خیرات کو کہا گیا ہے جو بیوہ بیٹی، جو بیوہ بہن، جو مطلقہ بیٹی، مطلقہ بہن اس کے منہ میں جو نوالے جاتے ہیں. مطلب بیٹی پہ خرچ کرنا عظیم ثواب دیا گیا. لیکن افسوس افسوس اتنی عظمت والی بات کو بھی ہم نے بدل کے رکھ دیا. آج ہم بھی خرچ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں پہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم خرچ نہیں کرتے. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں فرق رہ گیا جو ہماری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت بننے کی بجائے زحمت بن گئی؟ موبائل دلانے پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑی دلانے پر خرچ کرتے ہیں، بیٹی کے بیوٹی پارلر پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیم تربیت پر، نہ اس کا پیٹ بھرنے پر. ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ چیزوں کے دروازے ہم نے کھول دیے جو اس کو بگاڑے اور بگاڑے اور بگاڑ دے اور بگاڑ دے. آج دنیا بھر کا اسمارٹ فون ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں، گاڑی کی چابی ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں، بیوٹی پارلر کے دروازے ہماری بیٹیوں کے لیے کھلے ہیں. میری ماں اور بہنوں، آئیے غور کرتے ہیں وہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بگڑتی جا رہی ہیں. بیٹیاں، سب سے پہلی وجہ ہمارا مخلوط تعلیمی نظام ہے، کو ایجوکیشن. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ پر رکھے اور آگ نہ بھڑکے؟ لیکن ماں باپ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنی بچیوں پہ پورا بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ ہی لے ڈوبتا ہے. ہر گھر سے بھاگنے والی عورت کو دیکھو، ہر گھر سے بھاگنے والی بیٹی پہ غور کرو. ان کے ماں باپ ان کے بارے میں یہی الفاظ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی بچیوں پہ پورا بھروسہ تھا، پورا بھروسہ تھا. پڑھ کے نکلنے تک کالج میں، یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کا کئی بار ابورشن ہو چکا ہوتا ہے. ایک شادی شدہ عورت کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ابورشن کیسے ہوتا ہے، حمل کو روکا کیسے جاتا ہے، حمل گرایا کیسے جاتا ہے. اتنا ہماری نوجوان لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے. اسلام تعلیم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کی 6666 آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر، اللہ نے کہا اقرا اقرا، پڑھ پڑھ پڑھ. دنیا میں واحد قوم مسلمان ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا زور دیا ہے پڑھو پڑھو پڑھو. اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد چاہے عورت. دنیا کا واحد مذہب ہے مذہب اسلام، جس نے عورتوں کو تعلیم دینا سکھایا، جس نے مردوں کو تعلیم دینا سکھایا، جو ہر بچے کو پڑھانا سکھاتا ہے، جو ہر بوڑھے کو پڑھاتا ہے، جو ماں کی گود سے لے کے قبر تک پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. اسلام مخلوط تعلیم کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ رکھے اور آگ نہ بھڑکے. ہو نہیں سکتا. میری ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا نا
کتنے لڑکیاں اپنے لیکچررز کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کتنی لڑکیاں پڑھنے سے زیادہ صرف اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ مستی کرتی ہیں، اور ہم بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں نہیں پڑھنا تو ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں ایسے کالج ہیں، ایسی یونیورسٹی ہے جہاں صرف لڑکیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو بڑا شوق چڑھتا ہے لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کا، اور ہم سوچتے ہیں ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، بھروسہ ہے بیٹی پر۔ اس تعلیم کے نظام نے ہمیں لے ڈوبا، یاد رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی فقیہہ تھی، اتنی بڑی محدثہ تھی، بڑے بڑے صحابہ اکرام آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور پوچھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اگر علم حاصل کرنا منع ہوتا، صحابہ اکرام نہ آتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس علم سیکھنے کے لیے، لیکن علم سیکھنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، آپ کی آواز کیسی ہونی چاہیے، آپ کا انداز کیسے ہونا چاہیے، پردے کے پیچھے سے ہونا چاہیے، ساری شرائطوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب علم حاصل کر لو۔ نمبر 2، ہماری بیٹیوں کے بگڑنے کی وجہ جو زحمت بن گئی ہمارے لیے بیٹیاں، بے پردگی۔ یہ کیسی بے پردگی ہے؟ یا تو پردہ ہے ہی نہیں، یا نام کا پردہ ہے بس، بازو آزو والے، کزنز، کلاس میٹ، سب کے ساتھ ہماری بیٹی بات کر رہی ہے تو پردہ کس سے پردہ کریں پھر؟ نہیں وہ ہمارے بازو والے، نہیں وہ میرا تو فرسٹ کزن ہے، نہیں یہ میرا کلاس میٹ ہے، سب کو ہم نے حلال سمجھا ہوا ہے، سب کو ہم نے جائز سمجھا ہوا ہے، ہم نے سب کو غیر محرم سمجھا ہوا ہے۔ یہ کیسی بے پردگی ہے؟ اور تو اور کچھ مائیں کچھ بہنیں یہ کہتی ہیں پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، پردہ دل میں ہوتا ہے۔ اگر پردہ دل میں ہوتا، پردہ آنکھوں میں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہتے علی علی سنو سنو سنو، پہلی نظر معاف، پہلی نظر معاف، پہلی نظر معاف۔ علی صرف پہلی نظر معاف ہے جو غیر اختیاری بے اختیار ہو کے کسی کی طرف دیکھی جاتی ہے۔ اے علی تم یاد رکھنا دوسری نظر تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ یہاں دیکھو 60 سال کی ماں پردے میں اور 16 سال کی بیٹی بے پردہ ہے، ساتھ میں چل رہی ہے۔ 60 سال کی اماں نے برقع پہنا ہے، 60 سال کی دادی نے چادر پہنا ہوا ہے، لیکن جوان بیٹی ہے 16 سال 17 سال کی، ٹائٹ جینز میں ہے، ٹائٹ لکینز میں ہے، ٹائٹ ٹی شرٹ میں ہے اور چل رہے، کیا بچی ہے، ابھی تو بچی ہے۔ ایک صحابی جب جنگ خندق کھودی جا رہی تھی، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھر کا چکر لگا کے آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ضرور جاؤ۔ جب یہ گھر کی طرف آئے، انہوں نے دیکھا ان کی نئی نویلی دلہن دروازے پہ کھڑی ہے، اتنی غیرت جاکی، دروازے پہ کیوں؟ مارنا شروع ہو گئے۔ بیوی نے کہا اندر جا کے دیکھیں کون سی چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ جب دیکھا اندر جا کے ایک بڑا سا سانپ ان کے بستر پہ بیٹھا ہے۔ سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لوگ کہتے ہیں نہیں پتا چلا پہلے سانپ مرا یا پہلے صحابی مرے، سانپ کو مارتے مارتے دونوں مر گئے۔ غیرت اتنی جاکی، غیرت اتنی جاکی، نہیں پتا چلا کون مرا پہلے۔
میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو، جتنی بے حیائی، جتنی فحاشی دنیا میں آج پھیل رہی ہے، 50% اس میں ہاتھ صرف عورتوں کی بے پردگی کا ہے۔ معاشرے کے سدھار کی ذمہ داری جتنی مردوں پہ ہے اتنی عورتوں پر بھی ہے، 50% بلکہ عورت پہ تو سب سے زیادہ۔ اٹھاؤ قرآن، پڑھو قرآن، سمجھو قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہرو اپنے گھروں کے اندر، تمہیں بیجا گھر کے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورتیں سمجھ جائیں اس بات کو اور اپنے گھر کو اپنے ٹھہرنے کی جگہ بنا لیں، اپنے گھر کو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، معاشرے سے 90% بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ کیوں بے پردگی کو اسلام نے اتنا یہ کیا ہے؟ جوان بیٹیوں کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ موبائل۔ وہ پردے میں ہے، اوپر سے نیچے تک اس نے نقاب پہنا ہے، وہ گھر کی چار دیواری میں ہے، کسی غیر مرد کا نہ آنا ہے نہ جانا ہے، نہ وہ جھانکتی ہے نہ کوئی اور اس کو جھانکتا ہے، نہ وہ کہیں جاتی ہے نہ کوئی غیر مرد اس تک پہنچ پاتا ہے۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے۔ پردے میں رہنے والی ہماری بیٹی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ننگی ہو رہی ہے۔ کون سمجھائے یہ بات ماں باپ کو؟ میری وہ مائیں سن لو جو اپنی جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور خود گہری نیند سو گئے۔ یہ تمہاری پھول سی بیٹی، یہ ہماری وہ بیٹی جو ہمارے لیے رحمت ہے، ہماری وہ بیٹی جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہماری بیٹی جس کی پرورش پہ، جس پہ خرچ کرنے پہ ہمیں عظیم ثواب کا یقین دلایا گیا ہے، وعدہ کیا گیا۔ ایک موبائل نے ہمارے لیے جہنم کے سارے دروازے کھول دیے۔ غیر محرم سے باتیں، غیر محرم سے چیٹنگ، غیر محرم کو تصویریں بھیجنا، غیر محرم کی تصویریں دیکھنا، بتا دو اس کے بعد باقی کیا بچ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے نا؟ اور کیا بگڑیں گی؟ کسی ماں میں اتنی ہمت ہے، کسی ماں کے اندر اتنی ہمت ہے تو بتا دو جو جوان اولاد سے رات میں فون لے لے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری اماں عائشہ، ہماری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات، ہمارا آئیڈیل، ہماری مائیں، ہمارا رول ماڈل وہ عورتیں ہیں جو جنت کی سردار ہیں، جنت میں خاتون کی سردار۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار ہو گئی، بہت شدید بیمار، اب لگ نہیں رہا تھا کہ یہ زندہ بچ جائیں گی۔ آخری فکر جو تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، نہ زمین کی، نہ جائیداد کی، نہ اپنے 5 بچوں کے پرورش کی، نہ اس بات کی کہ میرے بعد علی کہیں دوسری شادی نہ کر لے، کوئی چیز کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس بات کی فکر تھی، یہ اپنی سہیلی سے کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مکہ میں، مدینہ میں رواج ہے کہ ایک تختے پہ عورت کی میت کو ڈال دیتے ہیں اور لے کے قبرستان جاتے ہیں،
میری سہیلی سنو، میری یہ وصیت ہے، جب میں مر جاؤں میری تدفین میں جلدی کرنا، اور میری تدفین، میرے کفن دفن کا انتظام رات کو کرنا، رات کو کرنا۔ اور بڑا ڈر لگ رہا ہے، کبھی چادر ہٹ گئی تو، کبھی کسی غیر محرم نے مجھے دیکھ لیا تو۔ ہماری رول ماڈل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہماری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کو اپنے بے پردہ ہونے کی اس وقت کی فکر ہے جب ان کے جسم میں ان کی روح ہوگی بھی نہیں، اپنے مردہ جسم کو بھی غیر محرم کو دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ غیر محرم کی ایک نظر ہو سکتا ہے میرے جسم پہ پڑے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ مرنے کے بعد کی فکر کر رہی ہے، اے اللہ میں نے اس جسم کو سنبھالا، کسی غیر مرد کی نگاہ کو نہیں پڑنے دیا، لیکن میں کیا کروں گی اس وقت جب میں مر جاؤں گی۔ ان کی سہیلی نے دکھایا کہ حبش میں جنازہ ایسے لے کے جایا جاتا ہے، چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، تو یہ آئیڈیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت پسند آیا۔ پوری ہسٹری ہے جنازے کی۔ آج جو ہم جنازے کا پنجرا دیکھتے ہیں، آج جو جنازہ لے کے جایا جاتا ہے میت کا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آئیڈیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسے جنازے میں لے کے جایا گیا، بعد میں تو رواج ہی بن گیا مسلمانوں کا۔ اللہ اکبر۔ بے پردگی، بے حیائی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے بیٹیوں کی بگڑنے کی۔ میری ماں اور بہنوں، تیسرے نمبر پر ہے جہیز کی لعنت۔ نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، بہت مشکل بنا دیا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا، 3 کاموں میں دیری نہ کرو۔ ایک، میت کو دفنانے میں دیری نہ کرو۔ ایک، نماز جب وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں دیری نہ کرو۔ اور تیسرا، بیٹی جب جوان ہو جائے اس کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو، نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ دوسری حدیثوں میں توبہ بھی بتائی گئی ہے 4 چیزیں۔ کچھ تو بات ہوگی نا، کچھ تو بات ہوگی جو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح کرنے میں دیری مت کرو۔ نمبر 4 پہ میں آپ کو بتا دوں، نکاح میں دیری لڑکیوں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا سبب بن گئی ہے۔ جب پوچھو نکاح کر دو تو مائیں کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں ابھی تو یہ بچی ہے۔ ہم تو اس کو بچی سمجھتے رہ گئے، اور اس بچی نے کیا کیا گل کھلا دیے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں بیٹی کی رضامندی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ بچی ہوتی، اگر وہ ناسمجھ ہوتی تو کیا اس کی رضامندی کو ضروری قرار دیا جاتا؟ وہ بچی نہیں ہے۔ ایک طرف تو نکاح میں دیری، کبھی ایجوکیشن کی طرف سے، کبھی کوئی اور چیز کی طرف سے، دوسری طرف جہیز کی لعنت نے ہمارے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ آج ہمارا نکاح مشکل، آج ہمارا طلاق مشکل، آج ہمارا خلا مشکل، اور اسی لیے معاشرے کے اندر زنا اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔
میری ماں اور بہنوں، اگر وہ بچی ہوتی تو اسلام نہیں سکھاتا. جتنے صحابیات ہیں چاہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہو جاتا اور 9 سال کی عمر میں وداعی ہو جاتی. نہ ہم بیوہ کا نکاح کرنے کے لیے تیار، نہ ہم مطلقہ کا نکاح جلدی کرنے کے لیے تیار، نہ ہم اپنی جوان کنواری بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے جلدی تیار. اور یہ چیزیں ایسے معاشرے کو بے حیائی دیتی ہیں، اور جب نکاح میں دیری ہو جاتی ہے تو پھر بدنامی، ذلت، رسوائی، بے شرمی، بے حیائی، عزتیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے. ایک بات بتاؤں، ایک پیپر میں نے ایک واقعہ پڑھا. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو نہر کے کنارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دفن کر دیا. پوچھا کیوں؟ کیا گناہ تھا اس بیٹی کا؟ باپ نے کہا میں اس کا نکاح میرے بہن کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اپنے خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی. پھپھی کا بیٹا کیا ماموں کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا کیا ماموں کا بیٹا. دونوں باپ اور بیٹی میں بحث اس قدر زیادہ ہو گئی، تو میں، کبھی یہ ایک کو بول رہا ہے، یہ ایک کو بول رہا ہے، اور دونوں کے بیچ میں نے قتل کر دیا اور اس کو نہر کے کنارے گاڑ دیا. کہاں اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے جتنی رضامندی باپ کی اتنی ہی رضامندی بیٹی کی. بیٹی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے، ولی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی لڑکی کا نکاح اس کے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. گارجین، یہ نکاح نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا ہے. لا نکاح الا بولی، نکاح ہے ہی نہیں سوائے ولی کے. آج ہم اس قدر مجبور، اس قدر بے بس تماشائی کی طرح کھڑے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور اپنی پسند کی شادیاں کر لیتی ہیں. جب ہم نکاح میں دیر کریں گے تو یہی دن دیکھنا پڑے گا. آپ یاد رکھیں اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑکی، جو عورت، جو فیمیل اگر نکاح ولی کے بغیر کرتی ہے فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل. ایک نہیں 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اسلام اس نکاح کو مانتا ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر اس نکاح کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد حرامی ہوگی، وہ اولاد ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہوگی. اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا وہ وقت، وہ نوبت بیٹیوں کو ہم نے دیا میری ماں اور بہنوں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اس کا نکاح باطل ہے تو باطل ہو جاتا. لیکن حدیث میں ایک نہیں 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل. باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے اس کا نکاح. یعنی ساری دنیا اس کو سپورٹ کرے، سارا معاشرہ اس کو سپورٹ کرے، سارے عدالت، سارے جج فیصلہ سنا دے یہ 18 ایئرز کی ہے، 18 سال کی ہے، یہ بالغ ہے، یہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارے رسول، ہمارا اللہ، ہمارا دین کہتا ہے وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. ایک مرتبہ کہتے مان جاتے ہے نا، اس کا نکاح باطل ہے. وہ کزن کے ساتھ نکاح کرے تو
وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ نکاح کرے تو باطل، وہ اچھے سے اچھا چوز کر کے نکاح کرے تو باطل، اگر اس میں ولی کی مرضی شامل نہیں ہے، اس میں باپ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اور باپ کون؟ ولی کون؟ ذرا سنو، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں ایک بیوہ عورت تھی، اس نے نکاح کرنا چاہا اور اپنا معاملہ غیر ولی کے سپرد کر دیا۔ اس کا ولی موجود تھا، اس کا سرپرست موجود تھا، لیکن اس نے کسی ایرے غیرے کو کہا تو میرا کنیا دان کر دینا، تو میرا ولی بن جانا، تو میرا سرپرست بن جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، حضرت عمر خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زبردستی کے ولی بننے والے کو درے مارے، کوڑے مارے اور اس نکاح کو ختم کرا دیا۔ جب ولی موجود ہے، کوئی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑا شرم سے ڈوب مرنے والا قول ہے، سن لو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بدکار عورت اپنی شادی خود کرتی ہے، بدکار عورت ہے نا۔ میری ماں اور بہنوں، جہیز کی لعنت نے، نکاح کی دیری نے، کو ایجوکیشن سسٹم نے ہماری بیٹیوں کو رحمت کی بجائے زحمت بنا دیا۔ ہماری پھول سی بچیاں جن کو دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ آپ یاد رکھیں، ہمارا گھر ہماری اولاد کی سب سے بہترین تربیت گاہ ہے۔ گھر میں سے بھی باپ نہیں، ماں اولاد کی بہترین تربیت کر سکتی ہے اور وہی کرے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں ماں کی کیا ذمہ داری ہے۔ بچوں پر باپ سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے، اور خاص کر کے بیٹی پر۔ ماں فوٹو تو بیٹی نگیٹو، دونوں سیم ٹو سیم ہوتے ہیں، کیونکہ ماں دودھ کے ساتھ ساتھ صرف دودھ نہیں پلاتی اپنی اولاد کو، دودھ کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق، اپنی عادتیں، اپنا مزاج، اپنا عقیدہ، اپنی شرم، اپنی حیا، سب کچھ اس اولاد کے اندر انڈیل دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ ماں جاہل ہے، ماں اگر بدزبان ہے، ماں اگر بے نمازی ہے، تو اس کی گود میں پلنے والی نسلیں کبھی دیندار نہیں ہو سکتی، کبھی دیندار نہیں ہو سکتی نا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر یہی ماں ایک پب جی پلیئر، صرف اسٹار پلس کے سیریل دیکھنے والی ہے، آئے دن جس کے فوٹوز فیس بک پہ لگتے رہتے ہیں، جو خود بے حیا ہے، جو خود بے شرم ہے، جس کے بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں، وہ ماں کیسے اولاد کی پرورش کرے گی؟ کیسے بیٹیوں کو اچھا بنائے گی؟ اور ایسی ماں کی گود میں پلنے والی بیٹیاں معاشرے کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس قوم کے لیے ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ جس بیٹی نے کبھی اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں سر پہ پلو اڑتے ہوئے، وہ کیسے اوڑھے گی بتا دو؟ کبھی بیٹی نے دیکھا ہی نہیں اپنے شوہر کی عزت کرتے ہوئے اپنی ماں کو، وہ اپنے شوہر کی عزت کیسے کرے گی؟
کبھی بیٹی نے نہیں دیکھا اپنی ماں کو فجر میں اٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے۔ وہ کیسے فجر کی نماز ادا کرے گی؟ میری ماں اور بہنوں، بیٹی رحمت ہے۔ اگر وہ ماں باپ کی فرما بردار ہے تو بیٹی رحمت ہے، لیکن دنیا کا بہترین دولت ہے اگر وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو، ہے نا؟ اسلام نے تو بہت اہمیت دی، بہت اہمیت دی۔ آپ کو بتا دوں، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جس نے جائیداد میں بیٹی کا حصہ رکھا ہو۔ سب سے پہلے اسلام واحد مذہب ہے جس نے بیٹی کا جائیداد میں حصہ رکھ دیا، اور آج اس بات کو فالو کرتے ہوئے انڈیا نے اس کو پاس کیا ہے کہ بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ لیکن ہندو دے نہیں رہے، آج بھی نہیں دیتے ہیں، ہے نا؟ جب سعد بن ربی ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ احد میں جب شہید ہو گئے، سب سے پہلے سعد بن ربی کی بیٹیوں کو حصہ دیا گیا تھا۔ آئے تھے ان کے گھر والے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربی یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، پیچھے ان کی 2 بیٹیاں ہیں، کتنا حصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2/3، 2/3 حصہ ان کے بیٹیوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے، اور سن لو، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جہنم کی آگ اس کے لیے حاضر ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب ہم بیٹی کی اچھے سے پرورش کریں گے، جب ہم بیٹی کو وہ تربیت دیں گے جو تربیت اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ بیٹی آگے چل کے ایک اچھی بہو بن سکتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کے ایک اچھی ماں بنے گی، اور یہی بیٹی آگے چل کے پورے معاشرے کو ایک اچھی فوج، ایک اچھے دین کے سپاہی، ایک اچھے دین کے مجاہدین دے سکتی ہے۔ اگر ہم نے بیٹی کی تربیت میں غلطی کر دی، پورے معاشرے کا ستیہ ناش ہم نے کر دیا۔ اس کی گود میں پلنے والی اولاد کبھی مجاہد دین نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا غور کریں، آج کیوں نہیں امام بخاری پیدا ہوتا ہے؟ آج کیوں نہیں امام ابن قیم، امام جوزی؟ آج کیوں نہیں کوئی ولی، کوئی کیوں نہیں؟ نبیوں کا تو دور ختم ہو گیا، کوئی امام آج کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ بچے تو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ویسی مائیں پیدا ہونا بند ہو گئی ہے۔ جب ویسی بیٹیوں کی تربیت ختم ہو گئی، سارا معاشرہ، ساری مسلم حکومتیں، ساری مسلمان قوم داؤ پہ لگ گئی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کے بارے میں کہا تھا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ساری کی ساری دنیا ایک سامان ہے، پونجی ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ آؤ میری ماں اور بہنوں، دیکھیں آخر نیک بیوی ہے کون؟ ہے کون؟ 4 چیزیں ہیں۔ اگر کسی کو مل جائے تو اس کی خوش نصیبی، اور اگر کسی کو وہ 4 چیزوں میں سے نہ ملے تو اس کی بد نصیبی کی انتہا ہے، انتہائی بد نصیب ہے وہ۔ اور کون سی ہے وہ 4 چیزیں؟ ایک تو ہے نیک بیوی، دوسرا ہے کشادہ گھر، اتنا گھر تو ہو جس میں زندگی سکون سے گزرے، 3 اچھا پڑوسی، اور 4 ہے اچھی سواری۔
گھر کی عورت اگر نیک ہو تو گھر جنت، گھر جنت۔ اگر گھر کی عورت نیک نہ ہو، بد زبان ہو، جھگڑالو ہو، فساد پھیلانے والی ہو، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر لگانے والی ہو، شوہر ابھی نکلا نہیں باہر، خود بھی باہر بھاگ جائے، مائکے کے نام پہ نکلے اور 4 دوستوں سے مل کے آ جائے، شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی ہو، وہ بیوی کو نیک بیوی کہا ہی نہیں گیا۔ اور آج کسی کو اچھی بہو ملتی کیوں نہیں آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اچھی بیٹیوں کی پرورش کرنا چھوڑ دی۔ جب ہم اپنے بیٹیوں کو اچھا تیار کریں گے تو معاشرے کو اچھی بہو اور مسلم قوم کو اچھی مائیں مل سکتی ہیں۔ آپ کو بتاؤں نیک بیوی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ تیار کرتی۔ خدیجہ مکہ سے لے کے ملک شام تک سب سے بڑا بزنس، سب سے بڑی تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ کئی سو غلام ان کے تجارت کے مال کو لے کے کبھی یہ کنٹری تو کبھی وہ کنٹری جاتے۔ ان سے زیادہ مالدار خاتون پورے مکہ میں نہیں تھی، یہ اتنی بڑی بزنس وومن تھی، بزنس ایڈمنسٹریٹر تھی یہ۔ جب شوہر کے گھر آئی شادی کر کے، جب شوہر کے گھر آئی نکاح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یہ تو ایک یتیم بچہ تھا اللہ کے رسول، کبھی دادا کی پرورش میں، کبھی چاچا کی پرورش میں، نہ ان کا اپنا خود کا گھر تھا، نہ خود کے برتن تھے، خود کا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بتا دو کیسا صبر، کیسے رہی ہوں گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے گھر میں۔ یہاں عورت تھوڑا سا بڑے گھر سے آ جائے اور شوہر تھوڑا سا غریب ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹس کا فرق ہو گیا بھائی، کہاں ہم اتنے مالدار اور کہاں غریب گھر میں بیٹی کو دے دیے۔ اسٹیٹس کا فرق ہے تو پہلے تو شادی ہوگی نہیں، اور اگر ہو بھی گئی اللہ اللہ کر کے تو وہ ٹکے گی نہیں، وہ چلے گی نہیں، کیونکہ بہو بڑے گھر کی آئی ہے، بڑے گھر سے آئی ہے بہو۔ کیا ہماری بیٹی حضرت خدیجہ سے زیادہ امیر ہے؟ نہیں نا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا ہے آپ کو کیا کرتی تھی؟ یہ توشہ تیار کرتی، پانی لیتی، ستو لیتی، کئی دن کا توشہ تیار کرتی اور پہاڑ پہ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے تک اس پہاڑ پہ رہتے تھے، واپس نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک توشہ پہنچانے جاتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار بھی شکایت نہیں کی ان پہاڑوں میں، ان گفاؤں میں کرتے کیا ہو آخر؟ آتے کیوں نہیں؟ گھر کیوں نہیں دیکھتے؟ بچوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جتنے بچے تھے، جتنی اولادیں تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، دوسری بیوی سے کوئی اولاد ہوئی بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ توشہ ختم ہوتا، وہ مکہ کی سب سے امیر خاتون اپنے شوہر کے لیے توشہ بنا رہی ہے، توشہ ہاتھ میں پکڑ رہی ہے اور پہاڑ پہ چڑھ کے پہاڑوں پہ پہنچا رہی ہے اپنے شوہر کے لیے توشہ۔ کیا ہم ایسی بیوی بن سکتے ہیں؟ ذرا دیکھو تو، جب اچھی بیوی نہیں بن سکے تو اچھی ماں کیسے بن پائیں گے؟ بتا دو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بتاؤں، 5 کلومیٹر دور جاتی اور یہ 5 کلومیٹر دور پیدل جا کے اپنے شوہر کے اونٹ کے لیے کھجور کی گٹھلیاں سمیٹ کے لاتی تھی۔ شوہر کے لیے نہیں،
شوہر کے اونٹ کے لیے کھجور کی گٹھلیاں وہاں پہ پڑی ہوتی تھی. 5 کلومیٹر جانا اور 5 کلومیٹر آنا پڑتا تھا. روزانہ 10 کلومیٹر سفر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے اونٹ کے لیے گٹھلیاں جمع کرنے کے لیے جاتی تھی. ایک ہم ہیں، ہم سے تو نا ایک کپ چائے بنائی نہیں جاتی اپنے شوہر کے لیے. سچ بول رہی ہوں. شوہر ایک کپ چائے مانگ لے، سر میں درد ہمارے شروع ہو جاتا ہے. خاص کر کے یہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں بیٹھ بیٹھ کے مرد حضرات ہر تھوڑی دیر پہ ان کو چائے چاہیے، کافی چاہیے، تھوڑی دیر پہ جوس چاہیے، تھوڑی دیر پہ اور کچھ کھانے کا یاد آئے گا. جتنے جھگڑے، جتنی لڑائیاں، جتنے طلاق یہ لاک ڈاؤن میں ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کبھی شوہر سے اتنا بیزار ہم نہیں آئے ہوں گے. آخر وہ بھی تو عورتیں تھی، وہ بھی تو عورتیں تھی، ہے نا. نیک بیوی کی پہچان ہی یہ بتائی گئی ہے حدیثوں میں، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو. شوہر کو لگے اللہ نے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے سمجھدار جوڑا اللہ نے مجھے دیا ہے. نیک بیوی کی دوسری پہچان حدیث میں یہ بتائی گئی ہے، جب شوہر کوئی کام کہے تو وہ پورا کرے، جب حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے. اور تیسری کوالٹی یہ بتائی گئی ہے حدیث میں، اس کے غائب ہونے پہ اس کے مال کی حفاظت کرے. اگر یہ 3 میں سے ایک بات بھی اس بیوی کے لیے نہیں ہے تو میری ماں اور بہنوں، نہ تو وہ اچھی بیٹی ہے، نہ وہ اچھی بیوی ہے، اور اچھی ماں تو وہ بن ہی نہیں سکتی. اگر آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آپ سے زیادہ خوش نصیب پورے کائنات میں کوئی نہیں. اگر اللہ نے آپ کو کسی کی بیوی بنایا ہے، آپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوش نصیب نہیں. اگر اللہ نے آپ کے گود میں اولاد کی نعمت ڈال دی ہے، یقین مانو اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دولت مند، کوئی خوش نصیب نہیں ہے. ہمارا شریک حیات ہمارے لیے اللہ کی نعمت، ہماری اولاد ہمارے لیے اللہ کی نعمت، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اللہ کی نعمت، ہماری صحت ہمارے لیے اللہ کی نعمت. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. میری ماں اور بہنوں بتا دو کیا جواب دیں گے ہم جب ہم کہیں گے اے اللہ ہم نے ان ساری نعمتوں کو گنوا دیا. نہ ہم کبھی ماں باپ کے ہو کے رہے، نہ ہم کبھی شوہر کے ہو کے رہے، نہ ہم کبھی اولاد کے لیے اچھی آئیڈیل ماں بن سکے. تو میری ماں اور بہنوں بتا دو اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. اور یہ کچھ وجوہات ہیں جو تھوڑے سے وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگر اس پہ ہم نے قابو پا لیا، اگر اس طرف ہمارا دھیان چلا گیا، شرم و حیا کی طرف، اولاد کی تربیت میں، یقین مانو ہمارے گھر کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. پتہ تو چلے ہماری بیٹیوں کو غیر محرم سے بات کرنے میں کیا گناہ ہے. پتہ تو چلے ہماری گھر کی عورتوں کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے میں کیا حرام کاری ہے. پتہ تو چلے ہمارے گھر کے بچوں کو اللہ نے جنت کسی مدرسے میں، کسی مسجد بنانے میں، کہیں حج کرنے میں نہیں، اس کے گھر کے اندر اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. پتہ چلے ہمارے گھر کی عورتوں کو دنیا بھر کی برائی گھر کے اندر لانے کی ضرورت نہیں، بس ایک سدھر کے رہ جاؤ، پوری دنیا کو ایک سدھری ہوئی ماں مل سکتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. میری ماں اور بہنوں آؤ، یہ مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں انعام میں دی ہے.
ہماری زندگی روز کم ہوتی جا رہی ہے، بالکل بالکل اس برف بیچنے والے کی طرح، جس کا برف اگر جلدی بک گیا تو فائدے میں ہے، اور اگر اس کا برف جتنی دیر لگتی ہے اس کو بکنے میں، اس کے سیل ہونے میں، اتنا اس کا نقصان ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، روز زندگی کم ہوتے جا رہی ہے۔ کیوں نہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہو، ایک اچھی بیوی۔ میری بہنوں، ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں بن سکتے خدیجہ؟ ہم کیوں نہیں بن سکتے عائشہ؟ ہم کیوں نہیں بن سکتے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما؟ خدیجہ کے کردار، جس کو اللہ تعالی آسمان سے سلام بھیجتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، جس کی بے حیائی کے چرچے مدینہ میں پھیل گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا، قرآن سے ان کی برات، ان کی پاک دامنی اللہ نے نازل کر دی۔ سوچو کتنی شرم والی عورتیں رہی ہوں گی۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تھا، ایک جنگ سے واپس آ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں ان کا ہار گم ہو گیا، یہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ آ کے نہ بیٹھی ہوں گی، اونٹ کے اوپر جو کمرہ بنا ہوا تھا، ہودج اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، لیکن عائشہ آئی ہی نہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کے واپس آئی، ہار تو ملا نہیں، لیکن سارے قافلے والے جا چکے تھے۔ دیکھا ہار اسی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ پیچھے ایک صحابی آتے ہیں اور دیکھا عائشہ اکیلی جنگل میں بیابان میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ اٹھ گئی، اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے صبح جب مدینہ میں داخل ہوئے، لوگوں کو موقع مل گیا حضرت عائشہ کے خلاف باتیں بنانے کا۔ دھوم مچ گئی پورے مدینہ کے اندر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی کے ساتھ آ رہی ہے مدینہ کے اندر، رات بھر انہوں نے سفر کیا ہے، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت، نہ اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کوئی الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ شدید بیمار ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی، ان کی عزت، ان کی حرمت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ خوش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، میں وہ عورت ہوں جس کی پاک دامنی، جس کے شرم و حیا کی اللہ نے قسم کھائی ہے، قرآن میں اللہ نے میری برات نازل کر دی، میری پاک دامنی نازل کر دی۔ کیا اخلاق تھے ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، آسمان سے اتر رہی ہے ان کی صفائیاں۔ کیا اخلاق تھے ہوں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے، عرش کے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سلام بھیج رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ جس کو فرشتے سلام کہیں، جس کو اللہ رب العالمین سلام کہے، میری ماں اور بہنوں بتا دو اس کے اخلاق معمولی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم کیوں نہیں بن سکتے فاطمہ؟ ہم کیوں نہیں ہو سکتے عائشہ؟ وہ بھی تو عورتیں تھی، ہم بھی تو عورتیں ہیں۔ آؤ یہ کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، آؤ یہ کچھ باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔
ہم بھی خدیجہ ہوں، ہماری بیٹیاں بھی خدیجہ ہوں، ہم بھی حضرت عائشہ ہوں، ہماری بیٹیاں بھی عائشہ ہوں، ہم بھی فاطمہ ہوں تو ہماری بیٹیاں بھی فاطمہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ایک درخواست ہے ناظمین شیخ، یہ دبئی سے ان کا انتقال ہوا ہے، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ناظمین صاحبہ کو مغفرت کے دروازے اللہ ان کے لیے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور جو بھی مرحومین ہیں سب کے لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لیے جنت کی ہوائیں، جنت کا رزق اللہ تعالیٰ نازل فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہماری ایک آن لائن کلاس شروع ہونے جا رہی ہے عربی گرامر اینڈ عربی تفسیر کی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مدرسہ احسن البیان اب ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے، اور کئی چھوٹے موٹے کورس ہم نے اس مدرسے سے شروع کیے ہیں تاکہ ہماری وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پردے کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، ان کو بسوں میں، آٹو میں ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پردے کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ بیٹھے اور علم حاصل کرے۔ سائبر کورس ہے، بیسک دین ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، تفسیر قرآن ہے، اور کیا چاہیے ہم کو۔ الحمدللہ جتنے کورس ہم نے مدرسہ احسن البیان سے شروع کیے ہیں آج وہ بہت کامیاب جا رہے ہیں، بہت ٹاپ لیول کے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی عورتیں اس کورس میں جڑ رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے ہی علم کو سمجھنے والی، علم کو پھیلانے والی عورتیں بنائے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی ہر گھر، ہر جھونپڑی، ہر جنگل میں اپنی توحید کی آواز کو پہنچا کے رہے گا۔ جب یہ حدیث ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب نہیں سمجھا تھا ہم کو، کیسے پہنچے گی توحید کی آواز ہر گھر تک، کیسے پہنچے گی اسلام کی دعوت ہر گھر تک، کیسے پہنچے گی اسلام کی دعوت ہر عورت تک، لیکن آج یہ مسئلہ سامنے آ گیا، آج یہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی کہ ایسے لاک ڈاؤن ہوگا، ایسے آن لائن شروع ہوگا، گھر گھر تک، جھوپڑ پٹی تک اور کونے کونے تک دنیا کے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کوئی مشکل نہیں رہا۔ حدیثوں میں جتنی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے سب سامنے آتی جا رہی ہے نا۔ آج کے دور میں بھی اتنی سہولت کے بعد بھی اگر کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہو قرآن کی تفسیر کو نہ سمجھے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ میری ماں اور بہنوں بتا دو۔ زندگی اتنی مختصر، ہم کتنے بدنصیب مسلمان ہیں جو دنیا میں آئے، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہم نے زندگی گزاری اور قرآن کو سمجھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا۔ ہم سے بڑا بدنصیب یاد رکھو روئے دنیا پہ کوئی نہیں ہوگا۔ بار بار آپ کے دل و دماغ تک، بار بار آپ کے کانوں تک، بار بار آپ کے گھر تک اللہ کی صدائے آواز دے رہی ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، اب تو اپنی موت کی تیاری کر لو، اب تو اپنی موت کی تیاری کر لو۔ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں آ سکتا، ہم نمازی بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم قرآن کو سمجھ نہ لیں۔ ہم پکے اور سچے مسلمان بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو نہ سمجھ لیں۔ ہمارے دل اور دماغ میں آخرت کا خوف پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے کلام کو نہ سمجھ لیں۔
میری ماں اور بہنوں، روز 1 گھنٹہ بس ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، 1 گھنٹہ دے دو بس اپنا، اور یہ ہماری آخرت کے لیے ہے۔ 23 گھنٹے 23 آورس آپ اپنے کام کرو، 1 گھنٹہ دے دو بس، 1 گھنٹہ۔ یہ ہمارے دل و دماغ کو کھول دے گا، یہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے والوں میں سے بنا دے گا۔ ہمیں روز قبر یاد آئے گی، ہمیں روز موت یاد آئے گی، ہمیں روز زندگی کی حقیقت سے واقفیت ملے گی، ہمیں روز اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھتی جائے گی، ہمیں روز ماں باپ کا ادب کرنا یہ سکھائے گا اللہ کا کلام۔ اپنا 1 گھنٹہ بس ہمیں دے دو، 1 گھنٹہ۔ یہ کورس خاص اسپیشلی ان عورتوں کے لیے ہے، آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ہم ان عورتوں کو ترجیح دیں گے جو ٹیچرز ہیں۔ سب سے پہلے مجھے ٹیچرز چاہیے، ٹیچرز، چاہے آپ گورنمنٹ ٹیچر ہو چاہے آپ پرائیویٹ ٹیچر ہو، سب سے پہلے اساتذہ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک اساتذہ پہ، ایک ٹیچر پہ محنت کریں گے، وہ آگے 100 بچوں کو خود ہی پڑھا لے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ ایڈمیشن ہوگا، سب سے پہلے ہم ترجیح دیں گے سیکنڈ نمبر پہ ڈاکٹرز کو، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو۔ کمال کی چیز ہے سائنس، آپ نے سائنس پڑھا ہوگا، آؤ قرآن کو ایسے سائنس پڑھ کے تو دیکھو، پڑھ کے تو دیکھو۔ قرآن ڈاکٹرز کی زیادہ سمجھ میں آئے گا، قرآن سائنس پڑھنے والے بچوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تھرڈ نمبر پہ ہم ان عورتوں کو ترجیح دیں گے جن کی کبھی خواہش تھی قرآن پڑھنے کی، کبھی ان کا سپنا تھا قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، لیکن زندگی نے وقت نہیں دیا، حالات نے وقت نہیں دیا، بوڑھا کر دیا ان کو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے گولڈن اپارچونیٹی ہے، ایک سب سے سنہری موقع ہے آپ کے لیے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ تھرڈ نمبر پہ ہم ان عورتوں کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی کوئی عورت قرآن کو نہ سمجھنا چاہے، پھر یاد رکھے زندگی بار بار ہمیں موقع نہیں دیتی ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ جو اتنی شادیاں ہوتی نہیں ہیں یا پھر ہو کے چلتی نہیں ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سنہری قول میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر کا قول ہے باقاعدہ ہسٹری میں، کسی بھی لڑکی کا نکاح کرنے سے پہلے اس کو سورہ نور کی تفسیر کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سورہ نور مکمل طور پہ تفسیر کے ساتھ پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، تب ان کا نکاح کر دو، یہ عمر کا قول ہے۔ اور سورہ نور سچ میں سارے شوہر بیوی کے جتنے مسائل آ سکتے ہیں زندگی میں، کیسے ہونا چاہیے ایک بہو کو، کیسی ہونا چاہیے ایک ماں کو، کیسی ذمہ دار ہونا چاہیے ایک گھر کی ملکہ کو، تمام باتیں سورہ نور میں بتائی گئی ہیں۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ علم استاد سے سیکھیے۔ علم تو یوٹیوب پہ پڑھا ہے، علم گوگل پہ پڑھا ہے، استاد آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، استاد آپ کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، استاد آپ کو عمل کا جوش دلاتا ہے، استاد آپ کو اس کی باریکیاں دکھاتا ہے۔ اگر استاد علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی جبرائیل علیہ السلام کو پڑھانے کے لیے اپنے نبی کو نہ بھیجتا۔ راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور صبح اٹھنے تک سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پاس ہو چکا ہوتا۔ ڈاٹا نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے استاد ضروری ہے۔ آپ کہیں بھی پڑھے، کسی بھی استاد سے پڑھے، لیکن استاد سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ استاد آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، استاد آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے، استاد کی کہی ہوئی باتیں دماغ جلدی قبول کرتا ہے، استاد آپ کو جینے کے طور طریقے سکھاتا ہے، استاد آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، استاد آپ کو جوش سے بھر دیتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی علم حاصل کریں، دنیا کے کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی مدرسے سے، لیکن استاد سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔
وہ بعد کی باتیں ہیں کہ آپ تھوڑا بہت گھر میں پڑھ لیں، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ بیان ہوگا وہ 22 اگست کو ہوگا، 22 اگست۔ 15 اگست کو سنڈے آ رہا ہے، 15 اگست کو سب لوگ کیا کہتے ہیں نیشنل ڈے ہے، جھنڈا وغیرہ چڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں یہ وقت، اس لیے ہم نے اس کو ایک ہفتہ پیچھے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ بیان جو ہوگا 22 اگست کو ہوگا، 22 اگست کو ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ایک بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین بہو، بہترین مومنہ عورت بننے کی اللہ ہمارے اندر صلاحیت رکھے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔